سب سے پہلے اس زمین پر جس ہستی نے روزے کا اہتمام کیا وہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا سلام اللہ علیہا ہیں، جس کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت سے اس زمین پہ اتارا تو دونوں کو جدا کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا میں اللہ تعالیٰ نے اتارا اور حضرت حوا کو اللہ تعالیٰ نے جدہ میں اتارا۔ تو چونکہ دونوں سے وہ خطا سرزد ہوئی تھی، اس وجہ سے اللہ نے دونوں کو جدا کر دیا۔ اب اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا ایک دوسرے کی تلاش میں سرگرداں رہے اور پریشان رہے اور مسلسل اللہ تعالیٰ سے اپنی معافی کے خواستگار رہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی ملاقات کروائی میدان عرفات میں، اور وہاں ان دونوں نے ایک دوسرے سے ملاقات کر کے ایک دوسرے کو پہچانا۔ تو مسلسل سفر اور مسلسل پریشانی کی وجہ سے ان دونوں کا وہ حسن جو جنت میں تھا وہ ماند پڑ چکا تھا۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ ہمیں ہمارا وہی حسن واپس لوٹا دے جو جنت میں تو نے ہمیں عطا کیا تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو کہا کہ تم دونوں ایام بیس، چاند کی 13، 14 اور 15 ان 3 دنوں کے روزوں کا اہتمام کرو تو ہم تمہارا حسن تمہیں واپس لوٹا دیں گے۔ تو ایام بیس کو ایام بیس اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان دنوں میں چاند پوری جوبن پہ ہوتا ہے، اس کی چاندنی مکمل ہوتی ہے، تو اس وجہ سے ان کو ایام بیس کہا جاتا ہے۔ بیس کا مطلب ہوتا ہے روشن اور روشنی۔ تو پھر ان دونوں نے ان 3 روزوں کا اہتمام کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس حسن کو جو جنت میں اللہ نے ان کو عطا کیا تھا وہ واپس کر دیا۔ اور پھر یہ جب تک زندہ رہے دونوں ان روزوں کا اہتمام کرتے رہے، ایام بیس کے روزوں کا، اور یہ اولیاء اللہ کا بھی یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ ان روزوں کا اہتمام کرتے رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے روزے کی ابتدا ہمارے والد محترم حضرت آدم علیہ السلام اور ہماری والدہ حضرت اماں حوا سلام اللہ علیہا نے روزوں کی ابتدا کی۔ تو اس لیے اللہ نے جو فرمایا کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ صرف تم پر ہی فرض نہیں کیے گئے، تم سے پہلے لوگوں کے اوپر بھی روزے فرض کیے گئے اور ان لوگوں نے بھی روزوں کا اہتمام کیا۔ تو سب سے پہلے روزوں کا اہتمام حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہا نے فرمایا۔